اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابطت ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينات من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم
من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خاسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نظير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينات من ربي وآتني رحمة من عنده فعميت عليكم أنذركموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين
وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں جناب رضا عباس صاحب سے تشریف لائیں نوا پیش فرمائیں بارگاہ امام سیدی سجاد علیہ السلام نے بآواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پاؤں کی چھالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا پاؤں کی چھالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا خون میں ڈوبا تھا ہر ایک خون میں ڈوبا تھا ہر ایک نقش پاس سجاد کا پاؤں کی چھالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا امتحان کی سختیوں میں کربلا کے بعد بھی امتحان کی سختیوں میں کربلا کے بعد بھی ایک دل زینب کا دیکھا ایک دل زینب کا دیکھا دوسرا سجاد کا پاؤں کی چھالوں نے بھی سجاد کا ظلم بولا پتھروں سے سب کا استقبال ہو ظلم بولا پتھروں سے سب کا استقبال ہو جب کسی منزل پہ پہنچا جب کسی منزل پہ پہنچا قافلہ سجاد کا پاؤں کی چھالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا تو کہ گردن نے بھی گردن سے نچوڑا بے حساب تو کہ گردن نے بھی گردن سے نچوڑا بے حساب بیڑیوں نے بھی لہو بیڑیوں نے بھی لہو بے حد پیاسا سجاد کا پاؤں کی چھالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا
پیاس کانٹوں کی بجھاتا وادی پرکار سے، پیاس کانٹوں کی بجھاتا وادی پرکار سے، پا برہنہ جا رہا تھا، پا برہنہ جا رہا تھا قافلہ سجاد کا، پاؤں کی چھالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا، سبز پتوں پر یہ شبنم ہے نہیں وقت سحر، سبز پتوں پر یہ شبنم ہے نہیں وقت سحر، آسمان رویا ہے پڑھ کر، آسمان رویا ہے پڑھ کر مرثیہ سجاد کا، پاؤں کی چھالوں نے بھی ماتم کیا سجاد کا، اے حسینی جب غم دنیا نے گھیرا ہے مجھے، اے حسینی جب غم دنیا نے گھیرا ہے مجھے، ماتم سرور کیا، ماتم سرور کیا، نوحہ پڑھا سجاد کا، جناب رضا عباس صاحب بارگاہ علی ابن حسین میں نوا پیش فرما رہے تھے۔ اس سلسلے کی دوسری کڑی میں گزارش گزار ہوں جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ علی ابن حسین میں نوا پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک سلوات اور پڑھیں حضرت۔ بچوں کا سہارا ہے زینب کا مددگار ہے، قافلہ سالار اکلاغ رو بیمار ہے، قافلہ سالار اکلاغ رو بیمار، بچوں کا سہارا ہے زینب کا مددگار، ہر سانس بنی خنجر، آنکھوں میں لہو تیرا، جب ہوش میں آتے ہی یہ منظر غم دیکھا، بے پردہ نبی زادی اور لٹ گیا گھر بار، بے پردہ نبی زادی اور لٹ گیا گھر بار، ہے قافلہ سالار اکلاغ رو بیمار، اس نقش حقیقت کو کیا ظلم مٹا
سجاد کے پیروں پہ سر اپنا جھکائے گا، ظالم کے مقابل ہے ایک صبر کی دیوار، ظالم کے مقابل ہے ایک صبر کی دیوار، ہے قافلہ سالار ایک لاغر و بیمار، رستوں کے مظالم نے کیا تجھ کو تھکایا تھا، پر دیکھنے والوں نے یہ رنگ بھی دیکھا تھا، ہر گام پتھک جاتی تھی زنجیر کی جھنکار، ہر گام پتھک جاتی تھی زنجیر کی جھنکار، ہے قافلہ سالار ایک لاغر و بیمار، یوں ظلم کو باطل کے مٹی میں ملایا ہے، دربار میں ظالم کے خطبہ جو سنایا ہے، لہجہ ہے ابو طالب کا اور حیدری گفتار، لہجہ ہے ابو طالب کا اور حیدری گفتار، ہے قافلہ سالار ایک لاغر و بیمار، وہ اشک بہاتا ہے وہ سر کو جھکاتا ہے، بازار ستم لوگوں نزدیک جو آتا ہے، کچھ دھیمی ہوئی جاتی ہے سجاد کی رفتار، کچھ دھیمی ہوئی جاتی ہے سجاد کی رفتار، ہے قافلہ سالار ایک لاغر و بیمار، کر لیجیے قبول آن کا ریحان کا پرسا، اے ابن حسین ابن علی سب کے مسیحا، جب نام لیا آپ کا اشکوں کی بہی دھار، جب نام لیا آپ کا اشکوں کی بہی دھار، بچوں کا سہارا ہے زینب کا مددگار، ہے قافلہ سالار ایک لاغر و بیمار۔ جناب اون حیدر صاحب بارگاہ علی ابن حسین میں نواب پیش فرما رہے تھے۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں، اسی حسینیہ میں 29 محرم تاریخ 28 اگست روز اتوار صبح 9 بجے اختر حسین صاحب کے دیسے کی مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا امیر صدرکی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت گزارش ہے، یہاں کی مجلس کے فوراً بعد اس کالونی کی قدیم ترین مجلس جناب افتخار حسین صاحب کے ادا خانے میں، مرحوم افتخار حسین صاحب کے ادا خانے میں مجلس منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت گزارش ہے۔ یہاں کی مجلس کے فوراً بعد جو قدیم ترین مجلس ہے اسی کے تحت یہ مجلس جلدی ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت گزارش ہے۔ میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب سلیم برلان پوری صاحب تشریف لائیں، بارگاہ علی ابن حسین میں نواب پیش فرمائیں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد
आले मोहम्मद सलावत। ममदू की बारगाह में पढ़ने से पहले जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सलाम के 2-3 अशार बोल फरमाए। साहबान औलाद तशरीफ़ फरमा है और बस तसव्वुर शर्त है, ये कलाम मेरा नहीं है, मगर मैं बताऊं कि इसमें एक शेर ऐसा है कि मैंने अपनी उम्र शायरी में अब तक ऐसा शेर मसाइब के हवाले से नहीं सुना। बस तसव्वुर शर्त है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की। जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं, नजर से बाप की शायद छिपाए जाते हैं, नजर से बाप की शायद छिपाए जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के लाशे तक पहुँचे हैं वो आपके नज़र में है सारा मंजर। खुदा हुसैन को पहुँचा दे लाशे अकबर पे, खुदा हुसैन को पहुँचा दे लाशे अकबर पे। अरे ये दाग वो है कदम लड़ खड़ाए जाते हैं, ये दाग वो है कदम लड़ खड़ाए जाते हैं। न जाने मौत ने क्या कह दिया है असगर से, न जाने मौत ने क्या कह दिया है असगर से। अरे हुमा के बाप की गोदी में आए जाते हैं, हुमा के बाप की गोदी में आए जाते हैं। जिधर से लाश अकबर गए थे लेके हुसैन, जिधर से लाश अकबर गए थे लेके हुसैन। अरे निशान बैठने उठने के पाए जाते हैं, निशान बैठने उठने के पाए जाते हैं। और एक बाप की क्या मोहब्बत होती है औलाद के लिए, मुलाजा फरमाएं। यही वो दो मिसरे हैं जिसके लिए आपके चंद अशार सुने कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत हो चुकी है।
امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنے ایسے گود میں لیے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں. ایک منظر ہے. نہ جنبشیں ہیں لدے میں، نہ دم ہے اکبر میں، نہ جنبشیں ہیں لدے میں، نہ دم ہے اکبر میں. ارے حسین پھر بھی گلے سے لگائے جاتے ہیں. نہ جنبشیں ہیں نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں. ارے حسین پھر بھی گلے سے لگائے جاتے ہیں. حسین پھر بھی گلے سے لگائے جاتے ہیں. شب شہادت آ گئی. امام کی آج شب شہادت ہے. ملاحظہ فرمائیں چند اشعار اور نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، سفر میں راستے کرتے ہیں گریا. نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی، چلے گا اور یہ بیمار کتنا. نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی. حضرات نوحہ پڑھا نہیں جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے. آپ شریک ہوں، تصور شرط ہے. یہ شب شہادت ہے امام. بندھے ہیں ہاتھ اور پیروں میں چھالے، ہے ایسا کون جو آ کر سنبھالے. ابھی میلوں سے چلنا پڑے گا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی. چلا ہے چلتے چلتے تھک گیا ہے، چلا ہے چلتے چلتے تھک گیا ہے. کہیں غشا گیا تو گر پڑا ہے. نہ جانے ختم ہوگا کب یہ رستہ، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی. کہ گلے میں توق
لنگر کمر میں، گلے میں طاق لنگر کمر میں، ارے ملے ہیں پاتھروں سے زخم سر میں، دکھائے گا مقدر کب مدینہ، ارے نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی۔ حرم کی بے ردائی کا علم ہے، حرم کی بے ردائی کا علم ہے، یہی سب سے بڑا اس پر ستم ہے، تماشا دیکھنے آئی ہے دنیا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی۔ آخری دو شعر۔ یہ قیدی اور کب تک بوجھ اٹھائے، فقط بیٹھا ہوا ہے سر جھکائے، نہ جانے کب درے زندہ کھلے گا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی۔ ارے کہیں پانی کو ترساتی ہے دنیا، کہیں پر آگ برساتی ہے دنیا، سبھی نے حوصلہ دل کا نکالا، نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی۔ حضرات، یہاں کی مجلس کے فوراً بعد افتخار حسین صاحب کے یہاں اسی کالونی مجلس ہوگی، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور کل شب میں ٹھیک 9 بجے مولانا علی متقی زیدی صاحب، مولانا میثم زیدی صاحب کے عزا خانے میں قدیم ترین مجلس عزا بسلسلہ شہادت سرکار علی ابن الحسین منعقد ہوگی۔ اس مجلس میں جناب فیض باقر صاحب مرثیہ پیش کریں گے، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور عظیم ترین خمسہ مجالس 26 محرم سے 30 محرم تک مسجد پڑائن امین آباد میں شب میں 9 بجے برپا ہوگی۔ ان مجالس میں بھی آفتاب خطابت عالیہ نام میثم زیدی صاحب کا بیان ہوگا، آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب خطابت عالیہ نام سید حسن متقی المعروف میثم زیدی صاحب تشریف لائیں، اس خمسے کی آخری مجلس کو عطا فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات حضرت تبلیغ کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا. آج اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس منعقد ہو رہی ہے. اپنی حیثیت بھر چند باتیں موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کی خاطر اپنے انبیاء کو رسولوں کو دنیا میں بھیجا کہ وہ جا کے ان کے درمیان کار تبلیغ انجام دیں. دوسری مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ بے شک کچھ نبی ایسے آئے کہ جن کو بظاہر حکم تبلیغ نہیں ملا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی زندگی عبث تھی یا انہوں نے کار تبلیغ انجام نہیں دی. انہوں نے علی الاعلان یعنی اپنی نبوت کا اعلان کر کے اپنی زبان سے یہ تو نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی اپنی زبان سے تو تبلیغ نہیں کی، لیکن اپنے کیریکٹر سے اپنے کردار سے دنیا میں کار تبلیغ انجام دیا. عزیزوں، آج کی مجلس میں ایک بالکل الگ رخ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ آپ اسے محسوس ضرور کریں گے. دیکھیے عزیزوں، جتنے انبیاء دنیا میں آئے اور انہوں نے تبلیغ کی تو تبلیغ کے طور پر بہت سے کام انبیاء نے انجام دیے. اصول کے بارے میں بتایا، فروعات کے بارے میں سمجھایا، نماز کیسے پڑھی جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے،
مباح کیا ہے، یہ تمام باتیں ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کو سمجھائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ بعض انبیاء کے زمانے میں جو شریعت تھی وہ صرف اور صرف حب پر مبنی شریعت تھی۔ ہمارے رسول کے زمانے میں جو شریعت تھی وہ حب کے ساتھ ساتھ عدل پر مبنی شریعت تھی۔ ایک صلوات پڑھے بر حب پر مبنی شریعت میں انتقام کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن عدل پر مبنی شریعت میں انتقام کی گنجائش ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ حب پر مبنی شریعت وہ تھی کہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک رخسار پر تماچا مارے تو دوسرا رخسار اس کے سامنے کر دو، اگر کوئی زبردستی تمہیں ایک فرلانگ کھینچ کے لے جائے تو 2 فرلانگ اس کے ساتھ اپنی مرضی سے چلو۔ یہ تھی حب پر مبنی شریعت۔ لیکن ہمارے رسول کی شریعت حب پر مبنی فقط شریعت نہیں ہے بلکہ عدل پر مبنی شریعت۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، اور کان کے بدلے میں کان ہے، اور قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور آزاد کے بدلے میں آزاد ہے، اور غلام کے بدلے میں غلام ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ قرآن ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دیکھیے عزیزوں، یہ بات میں نے اس وجہ سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کل کچھ لوگ بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، تقصیر کی وجہ سے، اور کچھ لوگ بنا میں معرفت مصائب کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اس وقت مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے، اگر میں بھول نہ گیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ضرور کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے نبی دنیا میں آئے ان کے شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، لیکن بہرحال دین وہی رہا، اسلام وہی رہا، تو وہ کار تبلیغ انجام دیتے رہے۔ اب تبلیغ کے لیے کسی نبی نے سفینہ بنایا تو کسی نے سفر کیا، کسی نے دربار میں جا کے معجزہ دکھایا، کسی نے دریا میں راستہ بنایا، تو مختلف کام انبیاء نے انجام دی۔ لیکن اگر آپ انبیاء کے کارہائے تبلیغ کو سمیٹنا چاہیں، دیکھیں اب مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، تمام کارہائے تبلیغ کو اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تمام کام جو انبیاء نے انجام دیے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصے کا نام ہے بشارت اور دوسرے حصے کا نام ہے نظارت۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ آپ نے کچھ غور فرمایا، بشارت اور نظارت، سمجھ رہے ہیں؟ بشارت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دینا۔ کس بات کی خوشخبری دینا؟ جنت کی خوشخبری دینا، کوثر کی خوشخبری دینا، نیک انجام کی خوشخبری دینا، اس کو کہتے ہیں بشارت۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ نظارت کا مطلب کیا ہے؟ عذاب الہی سے لوگوں کو ڈرانا کہ دیکھو اگر تم نے کوئی غلط کام کیا، اگر تم نے گناہ کیا تو تم پر عذاب نازل ہوگا، روز قیامت تم جہنم میں جا سکتے ہو اگر تم نے اس قسم کے کام کیے۔ اس کو کہتے ہیں نظارت۔ تو ہر نبی بشارت کا کام بھی انجام دیتا رہا اور نظارت کا کام بھی انجام دیتا رہا۔ اس سال آغا باخر کے امام باڑے میں جو میں نے اشرا پڑھا اس کا عنوان تھا شان رسالت آئینہ عصمت میں۔ اس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا تھا اس آیت میں بھی ان دونوں چیزوں کا باقاعدہ تذکرہ تھا۔ سورہ سبا کی آیت تھی جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا رسول کو، یا رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافۃ للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، اور اکثر لوگ اس بات کو
نہیں جانتے. حالانکہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ آپ بشیر اور نذیر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی بھی جو دنیا میں آئے تو بشیر بن کے بھی آئے اور نذیر بن کے بھی آئے, یعنی بشارت بھی دی اور نذارت کا کام بھی انجام دیا. دیکھیں یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا تبلیغ کا شوق ہر آدمی کو ہوتا ہے اور ہر آدمی اپنی حد بھر تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد. حالانکہ سیرت معصوم یہ ہے کہ تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد نہیں سمجھ رہے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے دعوت ذوالعشیرہ بیان کی تھی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ آیت ہی یہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ نذارت کا کام یا بشارت کا کام یا تبلیغ کا کام اگر شوق ہے تو اس کا آغاز ہمیشہ گھر سے ہونا چاہیے. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح ہو, بچوں کی اصلاح ہو, زوجہ کی اصلاح ہو, دیگر افراد کی اصلاح ہو. اس کے بعد تبلیغ جو ہے وہ گھر سے باہر قدم نکالے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. کسی پر کوئی طنز نہیں ہے, ایک بالکل جنرل بات ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس سے کوئی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا. تو عزیزوں تھوڑا تھوڑا تبلیغ کا شوق ہر آدمی کو ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تبلیغ ہماری مرضی سے ہو یا تبلیغ اللہ کی مرضی سے ہو. ویسی تبلیغ ہو جیسی ہم چاہتے ہیں یا ویسی تبلیغ ہو جیسی اللہ چاہتا ہے. خدا کے لیے بیدار ہو. یہ دیکھیے عزیزوں, تبلیغ کے رموز کو سمجھنا بھی بہت آسان نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تبلیغ کے دو حصے, ایک بشارت ایک نذارت. آپ مجھے بتائیں بشارت کس کے لیے ہے اور نذارت کس کے لیے؟ سوچ سمجھ کے بتائیے مجھے کہ بشارت کس کے لیے ہے, نذارت کس کے لیے ہے. میں چھوٹی سی مثال دے دوں تو سب کی سمجھ میں آ جائے. دو آدمی ہمارے سامنے ہیں, ایک پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور ایک بالکل نماز نہیں پڑھتا. تو آپ بتائیے کہ بشارت کس کے لیے ہے اور نذارت کس کے لیے؟ ایک روزہ رکھتا ہے ایک روزہ نہیں رکھتا, تو بشارت کس کے لیے ہے, نذارت کس کے لیے؟ تو ہر آدمی کہے گا جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بشارت ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نذارت ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کو بشارت دی جائے گی کہ بھئی تم نماز پڑھتے ہو, اس کے عوض میں اس کی جزا میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. یہی تو ہے نا بشارت. اور جو نہیں پڑھتا اس کو ڈرایا جائے گا کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہو. اسی کا نام نذارت ہے. تو بشارت کس کے لیے ہے کہ مومنین کے لیے ہے, صالحین کے لیے ہے, متقین کے لیے ہے, عبادت گزاروں کے لیے ہے. اور نذارت کس کے لیے ہے, گناہ گاروں کے لیے ہے, فاسقین کے لیے ہے. یہی مسئلہ تو ہے نا, بے عمل افراد کے لیے ہے. تو نذارت ان کے لیے ہے اور بشارت ان کے لیے ہے. اب سنیے مجھ سے, تو زیادہ تر انبیاء کی بشارت اور نذارت کا پیمانہ یہی رہا کہ مومنین کے لیے بشارت رہی اور فاسقین کے لیے نذارت رہی. دیکھیے تبلیغ کا یہ رخ ملاحظہ فرمائے. حالانکہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اس آیت پہ میں نے پورا عشرہ پڑھا لیکن یہ بشارت اور نذارت رہ گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. دوپہر میں مجھے خیال آیا تو میں نے کہا آج یہاں یہ بات پڑھ دی جائے, اس لیے کہ اس موضوع کے تحت بھی باقاعدہ یہ بات آ رہی ہے کہ بشارت اور نذارت. تو ہمیشہ بشارت متقین کے لیے اور نذارت فاسقین کے لیے. لیکن سنیے عزیزوں, اللہ کے ایک نبی ہیں جناب داؤد. کیا نام ہے؟ جناب داؤد. کتاب کا نام ہے حیات القلوب. یہ حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ انہوں نے اس کی جو پہلی جلد تحریر فرمائی ہے اس میں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کے اکثر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. یعنی ان انبیاء کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جن کے نام معلوم ہیں اور اکثر نامعلوم انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ہے. یعنی ایسے نبیوں کا بھی تذکرہ کیا کہ لکھا ہے کہ ایک نبی تھے یا ایک رسول تھے, ان کا کوئی نام علامہ مجلسی نے تحریر نہیں کیا ہے بلکہ یوں ہی ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے ایک نبی کے ساتھ مثلا یہ واقعہ پیش آیا. تو پہلی جلد میں انہوں نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ انبیاء کے حالات معلوم کریں تو بہترین کتاب حیات القلوب کی پہلی جلد ہے. اگر آپ مارکیٹ پہ جائیں تو آپ کو تاریخ انبیاء کے عنوان پر اور بھی بہت سی کتابیں دوسروں کی لکھی ہوئی مل جائیں گی, یا آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو مل جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ, پلے اسٹور میں بھی آپ کو کتابیں مل جائیں گی. لیکن ان کتابوں میں اور حیات القلوب میں ایک فرق یہ ہے کہ دیگر لوگوں نے جو
انبیاء کی تاریخ لکھی ہے وہ غیر معصوم راویوں کے حوالے سے لکھی ہے، لیکن علامہ مجلسی نے جو انبیاء کی تاریخ لکھی ہے وہ ائمہ طاہرین کے حوالے سے لکھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ موضوع تو پڑھان کی مسجد کا ہے، معرفت نور، لیکن ایک چیز میں آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں کہ اب دوسروں کی لکھی ہوئی تاریخ انبیاء میں اور علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی تاریخ انبیاء میں ایک فرق یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کے بارے میں وہ لکھا ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے انبیاء کے بارے میں سنا، اور علامہ مجلسی نے وہ لکھا ہے جو انہوں نے بتایا جنہوں نے آدم کو بنتے ہوئے دیکھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل جنہوں نے نوح کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے ابراہیم کو آگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، تو علامہ مجلسی نے جو لکھا ہے قیامت کی انہوں نے لکھا مثلا امام جعفر صادق جناب آدم کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب نوح کے بارے میں، دیکھیں قبلہ بیٹھے آپ کسی پوچھے گا جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب نوح کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام جناب ابراہیم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، تو جو کچھ لکھا ہے وہ ائمہ طاہرین کے حوالے سے لکھا ہے۔ لہذا بہرحال ہمارے لیے سب سے زیادہ مستند اور معتبر تاریخ انبیاء جو ہے وہ یہی ہے، تو اس کو اگر آپ کو مل جائے تو پڑھیے ضرور، بہت سی وضاحتیں آپ کے اوپر ہوں گی۔ تو انہوں نے اس پہ بہت سے تذکرے کیے، تو جناب داؤد کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ جناب داؤد کون تھے؟ جناب داؤد اللہ کے وہ نبی تھے کہ جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، یعنی جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی تو یہ طالوت کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور جناب طالوت نے ان سے کہا تھا کہ جو آج جالوت کو قتل کرے گا اسی سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور اسی کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر جناب داؤد نے جالوت کو قتل کیا، تو یہ تھے جناب داؤد۔ جناب داؤد کا بڑا مرتبہ، انہی کے بیٹے تھے جناب سلیمان جن کو اللہ نے ساری کائنات پر حکومت عطا کی تھی۔ جناب داؤد کے دو معجزے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک معجزہ تو یہ مشہور ہے کہ جناب داؤد جب لوہے پہ ہاتھ رکھتے تھے تو لوہا موم ہو جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ ان کا یہ مشہور ہے کہ اللہ نے انہیں لہن عطا کیا تھا، اللہ نے انہیں لہن عطا کیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل آواز، اللہ نے انہیں لہن عطا کیا تھا۔ اب بظاہر لہن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن قابل غور نکتہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ لہن کا یا ترنم کا یا گلے کا جسے ہم محروم ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق ہے اس کا دین سے؟ میں کہا بھائی دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ نے جناب داؤد کو، دیکھیں تبلیغ کے رموز کو سمجھیے کہ اللہ نے جناب داؤد کو لہن عطا کیا۔ کیوں لہن عطا کیا؟ آواز اس لیے عطا کی کہ اس وقت لوگوں کو اپنی آوازوں پر ناز ہوتا تھا، ایک سے ایک لوگ تھے جن کے بڑے بڑے گلے تھے اور زبردست آوازوں کے مالک تھے، تو ان میں آپس میں کمپٹیشن بھی رہتا تھا کہ ان کی آواز اچھی ہے یا ان کی آواز اچھی ہے، تو اللہ نے جناب داؤد کو لہن عطا کر دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی اچھی اچھی آوازیں اس وقت تھیں تو لوگ آوازوں کو سننے کے شائق بھی ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں، اور سمجھتے بھی تھے کہ بھئی کس کا ترنم زیادہ بہتر ہے اور کس کا لہن زیادہ اچھا ہے، تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، تو اللہ نے جناب داؤد کو لہن عطا کر دیا۔ اب جب جناب داؤد اس لہن کے ساتھ آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے تو بڑے بڑے لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ، ہدایت حاصل کرنے کی خاطر نہیں آتے تھے، میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، دین کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ آواز سننے کے لیے آتے تھے۔ کیا سنا آپ نے؟ آواز سننے کے لیے آتے تھے، تو اب آتے تو تھے آواز سننے کے لیے، لیکن جب اسی آواز کے پیکر میں دین کی روح ہوتی تھی، صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں تو وہ آتے تھے اور سنتے تھے، اب سننے کے بعد جب وہ آیات الہی کو سنتے تھے تو اس سے متاثر ہوتے تھے، اور جب متاثر ہوتے تھے تو پھر وہ دین کی طرف آتے تھے، تو ایک تبلیغ کا ذریعہ یہ آواز بھی بنتی تھی،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہر چیز میں ایک پازیٹیو اپروچ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کسی عزادار اور تعزیہ دار کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی گلیوں سے گزرتے ہیں تو ندیم سرور کی آواز آتی ہے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. آئیے قبل ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے، بہت دیر آپ کو زحمت نہ دوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آواز جو ہے بظاہر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ نے اس کو ایک ذریعہ بنایا تبلیغ کا، اور جناب داؤد کو لہن عطا کیا. تھوڑا سا آپ اور آگے بڑھ جائیے، اسی سلسلوں کو آگے بڑھائیے. جو مجھے عرض کرنا ہے وہ بعد میں عرض کروں گا. بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کی جو مدح فرمائی وہ اشعار میں فرمائی. خدا کے لیے بیدار ہوئیے، وہ اشعار میں فرمائی. آپ سمجھے یہاں بھی وہی حکمت پوشیدہ تھی. کیوں وہ حکمت پوشیدہ تھی؟ کہ اس لیے کہ اگر وہ پیغمبر اسلام کا ذکر اس طرح سے کرتے کہ بھئی یہ اللہ کا نبی آنے والا ہے اور دین کی طرف آ جاؤ، تو شاید لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہوتے. لیکن کیونکہ اس وقت کے لوگ شعر و سخن کے شائق تھے، سمجھ رہا ہے؟ بیدار ہوئیے بھائی. اس وقت لوگوں کو شعر و سخن سے بڑی دلچسپی تھی. یعنی بہت اچھا ایک میڈیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ شعر و سخن کی طرف متوجہ ہوتے تھے. خانہ کعبہ کی دیوار پر قصیدے لا کے لٹکا دیتے تھے. اب آپ سنتے ہیں وہ قصیدے کس کے ہوتے تھے؟ یعنی وہ لوگ اپنے قبائل کے سردار کے قبیلے کے قصیدے یا اپنے دادا و پردادا کے قصیدے. تو بھئی آپ کے پردادا سے ہم سے کیا مطلب ہے؟ اس قبیلے کے سردار سے اس قبیلے کا کیا مطلب؟ تو ان کو اس سردار سے عقیدت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس قصیدے میں جو رموز ہوتے تھے یا اس قصیدے میں جو کیفیت ہوتی تھی یا اس میں جو قافیے ہوتے تھے یا جو شاعری ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متاثر ہوتے تھے. تو جناب ابو طالب نے بھی پیغمبر کی تعریف کرنے کے لیے اسی کو ذریعہ بنایا، اور جب پیغمبر کی تعریف کی تو اپنے اشعار میں تعریف کی تاکہ یہ شعر سننے کی غرض سے آئے اور محمد کی مدح سن کے جائے. دیکھیں شاید اس مجمع کو اندازہ نہ ہو کہ میں آپ کو کہاں لیے جا رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. دیکھیں ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اور خدا کے لیے یہ مزاج چھوڑیے کہ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو سرکار خاموش رہیے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ مولا علی نے خود مرتب نہیں کی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا 400 سال کے بعد سید رضی نے مولا علی کا کلام جمع کیا، خطبات الگ جمع کیے، مکتوبات الگ جمع کیے، ارشادات الگ جمع کیے، اور اس کے بعد سب کو ملایا تو اس کا نام کیا رکھا؟ نہج البلاغہ. کیا نام رکھا؟ نہج البلاغہ. سارے عربی بولنے والے مسلمان نہیں ہیں. آپ سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے کہ سید رضی نے اس کتاب کا نام نہج الہدایہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ مجھے بتائیے نہج الہدایہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ اس کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا؟ یہ نہج البلاغہ اس کا نام اسی لیے رکھا کہ اگر اس کا نام نہج الہدایہ رکھتے تو صرف مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوتے. صرف مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوتے، غیر مسلم سوچتے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ مسلمانوں کی کوئی کتاب ہے، لہذا نام رکھا نہج البلاغہ. اب ظاہر سی بات ہے فصاحت و بلاغت کا براہ راست دین سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لہذا غیر مسلموں نے بھی نہج البلاغہ پر ریسرچ کی تو قریب تو آئے فصاحت و بلاغت کی محبت میں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب نہج البلاغہ کو پڑھا تو علی سمجھ میں آئے. صلوات پڑھا پر محمد وآلہ. اور اب سنیے گا احسن صاحب، وہ بات عرض کر رہا ہوں
شاید لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہ ہو، تو لوگ آئے تو فصاحت و بلاغت کی محبت میں، لیکن جب علی سمجھ میں آئے تو دین سمجھ میں آیا، جب دین سمجھ میں آیا تو نہ معلوم کتنے نہج البلاغہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کبھی کبھی لوگوں کو قریب لانے کے لیے یہ حکمت بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ یہ ذہن سے اپنے نکال دیجئے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ وہ ہندوستان میں رہتے تھے، لہذا ایسے طریقے اختیار کرتے تھے کہ لوگ بغیر تعصب کے قریب آ جائیں، اور جب قریب آ جائیں تو دین لے کے جائیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب بی بی سیدہ کا معجزہ ہے، اس کا نام بی بی سیدہ کی کہانی جو رکھا گیا۔ سنا آپ نے یا نہیں؟ ارے بھیا کہانی اسی لیے نام رکھا گیا کہ اگر کتاب پر لکھا ہوتا بی بی سیدہ کا معجزہ تو لوگ سمجھتے خالی شیعوں کے لیے ہے۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اب آپ ہر چیز میں یہ نہ دیکھیے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے اور مدینے میں کیا ہو رہا ہے اور ایران میں کیا ہو رہا ہے اور عراق میں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی وہاں کے حالات اور ہیں، یہاں کے حالات اور ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں مسجد کی پشت پر ایک طاق بنا دیا گیا۔ صاحب یہ طاق کیا ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ارے بھیا یہ طاق اس لیے تھا کہ جو مسجد کے اندر نہیں آ سکتے۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد۔ یہاں تک کیا؟ میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میری بات سمجھیے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو آپ جا کے باہر مراجع سے نہ پوچھئے۔ میری بات سمجھیے، یہ تبلیغ کے ذرائع تھے، یہ تو پوری بات انہیں سمجھائیے اور ان کو بتائیے کہ یہاں اس لیے یہ ساری چیزیں بنی، اس لیے ایسا ہوا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پر ہندوستان میں دوسروں کو بھی قریب لانا تھا، تو ان کو قریب لانے کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے کہ بھئی یہ 2 4 5 سال تک طاق تک آئیں گے، پھر اس لائق ہوں گے کہ مسجد کیا ہے۔ مقصد کیا؟ ایک صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد۔ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت۔ یہ سب تبلیغ کے ذرائع تھے جو ہمارے بزرگوں نے استعمال کیے اور ان طریقوں میں وہ کامیاب بھی رہے، یعنی ایسا نہیں ہے باقاعدہ کامیاب رہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں گئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب داؤد کو اللہ نے لہن عطا کیا، بہترین آواز اللہ نے عطا کی جناب داؤد کو۔ تو یہ تھے جناب داؤد۔ اب سنیے 5ویں امام کے حوالے سے علامہ مجلسی حیات القلوب میں تحریر کرتے ہیں۔ بات بشارت اور نظارت کی ہو رہی تھی نا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بشارت کس کے لیے ہے؟ کہ نیکوکاروں کے لیے، صالحین کے لیے۔ نظارت کس کے لیے ہے؟ کہ نظارت ہے گناہگاروں کے لیے، فاسقوں کے لیے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو جناب داؤد کے پاس بھیجا اور جبرائیل نے آ کے جناب داؤد سے کہا کہ اللہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ فاسقین کو بشارت دے دیں اور صالحین کو ڈرائیں۔ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی سبقت لسانی نہیں ہے، سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہی آپ گناہگاروں کو بشارت دے دیں اور صالحین کو ڈرائیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، ابھی تک میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا اور یہاں حکم کیا آ رہا ہے؟ تو جناب داؤد نے پوچھا، اب جو سمجھے گا وہ انشاءاللہ بولے گا۔ جناب داؤد نے پوچھا کہ جبرائیل پروردگار سے پوچھو کہ ہم گناہگاروں کو بشارت کیا دیں اور صالحین کو ڈرائیں کس بات سے؟ صالحین وہ جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تمام عبادتیں کر رہے ہیں۔ فاسقین وہ جو تمام گناہ کر رہے ہیں۔
کہا کہ کیسے بھائی بشارت کیسے دیں انہیں اور ڈرائیں کیسے انہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ داؤد گناہگاروں کو یہ بشارت دے دو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. گناہگاروں کو یہ بشارت دے دو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور صالحین کو اس بات سے ڈراؤ کہ انہیں اپنے عمل پر غرور نہ ہونے پائے. بھائی صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کو سب پسند ہے مگر اللہ کو غرور و تکبر پسند نہیں. بس قبلہ بہت دیر ہو گئی, ابھی اور بھی مجلس سے پڑھنے جانا ہے. بات کو تمام کر رہا ہوں لیکن اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مصائب میں بھی کوئی کمی نہ رہے, لہذا بہت سی چیزیں چھوٹ گئیں. انشاءاللہ پڑھان کی مسجد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو قبلہ بات یہ ہے کہ غرور و تکبر مال پہ ہو, دولت پہ ہو, شخصیت پہ ہو, خاندان پہ ہو, قبیلے پہ ہو, وطن پہ غرور ہو, خالی یہی قابل مذمت نہیں ہے. علم پر غرور ہو تو وہ بھی قابل مذمت ہے. اللہ اکبر. علم پر اگر غرور ہو تو وہ بھی قابل مذمت ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو علم پر غرور ہو جائے تو شاید اس سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ بات قبلہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں. چھوٹی سی بات. یہ جو فقہا ہوتے ہیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بن جاتے فقیہ. ماں کے پیٹ سے فقیہ نہیں پیدا ہوتے, سمجھ رہے ہیں, یا اجماع سے فقیہ نہیں بنتے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. بھیا اجماع سے کسی کو ایم ایل اے بنایا جا سکتا ہے, ایم پی بنایا جا سکتا ہے, ڈاکٹر تھوڑی بنایا جا سکتا. میں نے غلط تو نہیں عرض کیا, انجینئر تھوڑی بنایا جا سکتا ہے. تو اجماع سے نیتا بنائے جا سکتے ہیں لیکن کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا. تو بالکل اسی طرح سے کوئی اجماع سے عالم تھوڑی بن جاتا ہے. میں کہا بھائی 100 آدمی انہیں ماننے لگے تو یہ عالم ہو گئے, ایسا نہیں. اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, میرے خیال میں یہ بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. تبھی تو فقیہ بنتے ہیں, تبھی تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی لوگ تقلید کریں. آپ غور کر رہے ہیں بھائی, جب کوئی خود نہیں حاصل کر سکتا کسی مسئلے کا حل تو وہ کسی کی تقلید کرے. تو وہ تقلید ایسے ہی تھوڑی ہوتی ہے, کچھ ہوتے ہیں تبھی تو تقلید ہوتی ہے. میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن بڑے سے بڑا فقیہ, لیکن میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ علم پر غرور, بڑے سے بڑا فقیہ کوئی فتویٰ دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دے دیتا, اپنی رائے سے کوشش کر کے اجتہاد کر کے اس نے فتویٰ دیا اور نیچے کیا لکھتا ہے, واللہ عالم بالصواب. یہ ہے انکسار. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. نہیں, آپ نے شاید بہت ہلکے انداز میں سنا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں, وہاں انکسار کا یہ عالم ہے اور یہاں ذرا سا مجلس پڑھ دی تو علامہ ہوئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قبلہ کہ جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے آدمی کے مزاج میں انکسار پیدا ہوتا ہے, غرور نہیں پیدا ہوتا, تکبر نہیں پیدا ہوتا. تو غرور اور تکبر کی مذمت کی گئی ہے. وہ علم پہ ہو, عبادتوں پہ ہو, سجدوں پہ ہو, نمازوں پہ ہو, روزوں پہ ہو, کسی چیز پہ آدمی غرور کرے, اللہ کو وہ غرور کبھی پسند نہیں آتا. لیکن اب تو عزیزوں عالم یہ ہو گیا ہے, بس آخری بات ہے اس کے بعد انشاءاللہ مصائب, کہ اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو
علم کیا جہالت پر غرور ہونے لگا. بھائی صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد. جہالت اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ کندھے اچکا کے کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. میں بہت باریک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ کو پتہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ انگلش میں ماسٹر ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. تو جہالت پر غرور. ارے بھیا نہیں آتی تو پڑھو, نہیں آتی تو پڑھو. کسی بھی سن کو پہنچ گیا ہو پڑھو. جو بھی پڑھنے لکھنے کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ کسی بھی سن کو پہنچ گیا ہو. اب آج کل اردو کا جو حالت ہے ہم سے بھی غلطی ہوگی تلفظ. ایک صلوات پڑھے بر محمد. تو عزیزوں اب جہالت پر غرور, نہ سمجھی پر غرور, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سبحان اللہ. ارے بھیا آپ پڑھے لکھیں, آپ کہیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس پر غرور ہوا جا رہا ہے. سمجھ رہا, اس پر غرور ہوا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حماقتوں کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک کتابیں تھیں, جھوٹی حدیثیں تھیں, بکے ہوئے راوی تھے, زر خرید مورخین تھے, اب خوابوں کا سہارا ہے. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد. دیکھیں عزیزو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں لہذا اگر کوئی مچھر بھی اہل بیت کے خلاف بولے گا تو اسے مسن دینا ہمارا فریضہ ہے. اب وہ چوخانے کا لال رومال ڈالے ہوئے دیکھیں بھائی, ہر قوم کا ہر ملت کا کچھ نہ کچھ شعار ہوتا ہے, اور کیونکہ تبلیغ جہاں کا موضوع ہے ہر چیز میں حرام و حلال اور جائز اور ناجائز کی بات نہ کیا کیجیے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چوخانے کے رومال کسی بھی رنگ کے ہوں یہ آپ کی علامت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. یہ میری بات آپ سمجھ لیجیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. آپ کی علامت نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے آپ بھی اپنے ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد. جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیجیے. جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیجیے. آپ بارڈر کے ادھر رہتے ہیں بس ادھر ہی رہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. سمجھ رہا, تو وہ لال رنگ کا رومال ڈالے ہوئے اور وہ کہہ رہا صاحب رات میں نے خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا. اب عزیزوں آپ مجھے انصاف سے بتائیں اس بات ہے کیا جواب دیا جائے؟ ارے بھیا کوئی کتاب کی بات ہو تو جواب بھی دیا جائے, کوئی روایت بیان کرے تو جواب دیا جائے. اب نوجوان ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ جواب دیجیے, جواب دیجیے. کیا جواب دیا جائے؟ حدیث ہو تو اس کا جواب دیا جائے, واقعہ ہو تو اس کا جواب دیا جائے. اب وہ کہہ رہا ہے خواب میں دیکھا ہے.
اب خواب میں دیکھا ہے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھیا ایسے خواب دیکھنے کے بعد پانی سے نہیں آگ سے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیز ہماری جان قربان، ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا تھا، اب اس وقت خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور پھر لوگوں نے کھڑے ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس لیے کہ کوئی وقت اذان نہیں تھا تو اسے اذان کہا بھی نہیں جا سکتا، اور پھر یزید کی خوشنودی کے لیے جو کہا جائے اسے اذان کیوں کہا جائے؟ یہ توہین اذان ہے۔ امام کے قول کو روکنے کے لیے جو آواز بلند ہو اسے اذان کیسے کہا جائے؟ ارے بھیا اذان تو اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ امام کے قریب آئیں، نہ کہ امام کے قول کو روکنے کے لیے اذان دی جائے۔ تو بہرحال لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، لیکن جیسے ہی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ابھی مصائب نہیں پڑھو، امام رکے، اور اس کے بعد دیکھا یزید کی طرف، کہ یہ بتا کہ یہ کس کا نام، یہ تیرے جد یا میرے جد؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد تو سب جانیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تیرے جد نہیں، اور اگر یہ کہے کہ میرے جد، تو جس کے جد کا نام ایسے لیا جا رہا ہے احترام سے، اس کے بابا کو، اسی رسول کے نواسے کو کربلا میں قتل کر دیا تو نے، ان کے گھر والوں کو اسیر کیا۔ ابھی میں مصائب پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا لاکھ کوشش کر لے، ہماری جان قربان، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اس سے ایسا سوال کر لیا کہ وہ کہے تو کیا کہے، میرے یا تیرے، کیا کہے، میرے جد یا آپ کے جد؟ اگر کہے کہ میرے جد تھے تو جھوٹا قرار پائے، اور اگر یہ کہے کہ آپ کے جد تھے تو ظالم قرار پائے، اور اللہ نے قرآن میں جھوٹوں پر بھی لعنت کی ہے، ظالموں پر بھی لعنت کی ہے۔ تو ایک قیدی نے جس کے گلے میں طوق خاردار پڑا ہوا تھا، یزید کے گلے میں ایسا طوق لعنت ڈالا کہ آج تک کوشش کرنے والے اس طوق لعنت کو نکال نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، ہماری جان قربان، مظلوم امام سید الساجدین زین العابدین، ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، یہ سب تو آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں، کمر میں لنگر، بزرگ تو سمجھ لیتے ہیں، شاید بچے نہیں سمجھ پاتے۔ کیا کیا نفسیات نظم کر دیے۔ میر صاحب کا یہ سلام جو سوز خان حضرات آج بھی پڑھتے ہیں، اور بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ ہے۔ آپ سوز خانی میں سنتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ دو مصروں میں کیا بات کہتی ہے، قسم خدا کی۔ کہتے ہیں شبیہ ہے امام زمان، یعنی امام زمانہ کی شبیہ کھینچتے ہیں۔ اب کون کھینچے گا امام کی شبیہ؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر کسی کی شبیہ آپ کو بنانا ہو، تصور میں آپ بنائیں، تو آپ کے سامنے کسی کی تو آنکھیں ہوں گی کہ اس کی جیسی آنکھیں بنا دیں، اس کا جیسا چہرہ بنا دیں، لیکن کسی کا قیاس ہم پر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسرا مصرع قیامت کا رکھ دیا کہ تصور میں تصویریں جھانک کھینچتے ہیں۔ کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، ایک گھنٹہ بھی مصائب پڑھے جائیں تو شاید کوئی کیفیت نہ آئے۔ کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کلیجے سے بابا سنا کھینچتے۔
کہاں پائے عابد کہاں دوہری بیڑی، کہاں پائے عابد کہاں دوہری بیڑی. یہ لنگر کہیں نادوا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس مصرے کو سن کے بچوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ لنگر کسے کہتے ہیں. خالی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں تو رونے کے لیے کافی ہے. جب کسی کو قید کر کے لے جایا جاتا تھا تو ایک بہت بڑا پتھر اس کو زنجیر کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور قیدی کی کمر میں باندھ دیا جاتا تھا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب قیدی چلے تو اس پتھر کو کھینچتا ہوا چلے. اسے کہتے تھے کمر میں لنگر ڈالنا. ہاں عزیزو، ہمارا بیمار امام کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، کمر میں لنگر. شاید اسی لیے تو جب کسی نے پوچھا کہ مولا کربلا سے شام تک کس عالم میں آئے تو فرمایا کہ میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا. لیکن عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چوتھے امام کے سارے مصائب ایک طرف، ساری مصیبتیں ہمارے امام کی ایک طرف، اور عزیزوں یہ مصیبت ایک طرف کہ جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے وہاں شمر بے حیا کہہ رہا ہے یہ ام لیلا ہیں، یہ ام رباب ہیں، یہ سکینہ ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. یوں ہی نہیں 35 سال روتے ہوئے گزارا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بانیان مجالس کو بھی خداوند عالم تمام عرضی و سماوی بلا سے محفوظ رکھے. کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. زندگی بھر آپ کے امام روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے. عزیزوں، جناب منہال کوفی امام کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں. پانی گرتا ہوا محسوس ہوا. منہال نے ذرا دامن بچانا چاہا. کنیز نے آواز دی، منہال یہ پانی نہیں ہے، یہ تمہارے آقا کے آنسو ہیں. کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں امام سے. کنیز نے اہتمام کیا. منہال کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر حجرے سے رونے کی آواز آ رہی. ہر حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. منہال کہتے ہیں کہ کنیز نے مجھ سے کہا کہ تم امام کے پاس جانا تو کربلا کا ذکر نہ کرنا. امام یوں ہی روتے روتے بےحال. منہال کہتے ہیں کہ کنیز نے اشارہ کیا ایک حجرے کی طرف. میں اس حجرے میں پہنچا. میں نے دیکھا کہ میرے امام تشریف فرما ہیں، آفتابہ رکھا ہوا ہے. امام وضو کے لیے چلو میں پانی لیتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں یہی وہ پانی ہے جو میرے بھائی علی اکبر کو نہ ملا. رونے لگتے ہیں. پھر چلو میں پانی لیا، کہا رہے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھیا قاسم کو نہ ملا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. پھر چلو میں پانی لیا، ارے یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میرے چچا عباس کے شان قلم ہو گئے. پھر چلو میں پانی لیا، ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بابا حسین کو نہ ملا. میرے بابا 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر ڈالے گئے. عزیزوں، منہال دیکھتے رہے، امام روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا. بس اتنا کہنا تھا کہ کب تک روئیے گا. تڑپ گئے آپ کے امام کا. منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یہ بتاؤ کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12 بیٹے تھے. کہا کئے بیٹے جدا ہو گئے؟ کہا ایک یوسف جدا ہو گئے. کہا کتنا روئے؟ کہا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. کہا منہال وہاں تو ایک بیٹا جدا ہوا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے سامنے تو 18 فخر یوسف سر کٹائے ہوئے پڑے تھے. اے منہال میرے بابا کے انصار، ٹکڑے ٹکڑے لاشیں کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھے. اے منہال ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟
منہال بھی رونے لگے، امام بھی رونے لگے، بس آخری جملہ مجلس تمام۔ ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں آقا یعقوب کے لیے پہلا واقعہ تھا، لیکن شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے، یہ تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا کہ امام پھر تڑپ گئے۔ ارے منہال تم نے پھر انصاف نہ کیا، ارے شہادت تو شرف ہے، میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی شرف و میراث ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھینی جائے؟ کیا یہ بھی شرف و میراث ہے کہ بیویوں کو بے ردا پھرایا جائے؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہمیں لوہے میں جکڑ کر ترک و دیلم کے قیدیوں کی طرح تشہیر؟ بے پردہ حرم ساتھ ہیں اور شام چلا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے۔ ہائے یہ در و بام کیے کس نے چراغاں، ہائے یہ در و بام کیے کس نے چراغاں، یہ کس کے لیے شام کا بازار سجا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے۔ اے شمر نہ یوں مار سکینہ کو تماچے،
سکینہ کو تماچے احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے اے شمر لائیں کس پہ تو برساتا ہے کوڑے اے شمر لائیں کس پہ تو برساتا ہے کوڑے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے اے شمر نایوں مار سکینہ کو تماچے اے شمر لایوں مار سکینہ کو تماچے احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے محمد بلند صلوات خیر العمل یا حسین یا حسین
حسین یا حسین حیا عابد بیمار 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 اور زینب دلگیر کے ہونٹوں پہ نالے زینب دلگیر کے ہونٹوں پہ نالے اے میرے بیمار میرے بھائی کے پیارے ہوش میں آ جاؤ پھوپھی تم کو صدا دے آتے ہیں خیموں کی طرف ظالم و بدکار عابد بیمار 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 ارے کون سنے میرا بیاں کوئی نہیں ہے کون سنے میرا بیاں کوئی نہیں ہے مونس و ہمدرد یہاں کوئی نہیں ہے میری طرف دار زباں کوئی نہیں ہے کون کرے ظلم پرستوں کو خبردار عابد بیمار 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 اور ظلم و ستم کی ہے بہت تیز ہوائیں ظلم و ستم کی ہے بہت تیز ہوائیں گود میں بچوں کو سنبھالے ہوئے مائیں کس کو صدا دے پائے امداد بلائے ختم ہوئے سارے مددگار و وفادار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار مولا عابد بیمار مولا عابد بیمار 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 عابد بیمار
بیمار عابد بیمار عابد بیمار ارے سوتے ہیں ہاتھوں کو کٹائے ہوئے آباد سوتے ہیں ہاتھوں کو کٹائے ہوئے آباد اور میرے اکبر و اصغر بھی نہیں پاس چھوڑ گئے میرے لیے صرف یہ احساس کوئی نہیں ہے میرا دنیا میں مددگار عابد بیمار 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 یہ سارے ماشاءاللہ عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار ارے کٹ گیا بھائی کا گلا سامنے میرے کٹ گیا بھائی کا گلا سامنے میرے لٹ گیا گھر بار میرا سامنے میرے چھن گئی گھر سر سے ردا سامنے میرے تم کو خبر ہی نہ ہوئی تم نہ تھے ہوشیار عابد بیمار 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 ارے آگ لگی جل گئے ہم لوگوں کے خیمے آگ لگی جل گئے ہم لوگوں کے خیمے بالی سکینہ نے بکھائے گا تماچے خوف زدہ اتنے یہ معصوم ہے پیاسے پانی بھی آ جائے تو کر دیں گے یہ انکار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار عابد بیمار مولا عابد بیمار 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 ارے دیکھے ہلالا کے یہ منظر بھی زمانہ دیکھے ہلالا کے یہ منظر بھی زمانہ لاغر و لاچار کا وہ شام کو جانا کیسا قیام اور کہاں کوئی ٹھکانا پاؤں سے لپٹے ہیں فقط راستے پرخار عابد بیمار 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 دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ 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 دور وطن کو شالا بیمار کوئی ننگے سر کھیلا پھپیاں ننگے سر کھیلا پھپیاں بھرے بازار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی دیس اپنے چینا پردیسی کوئی بھی ہووے دیکھ بھر جائے یا کسر ننگے کوئی نہ رووے
ਜਾਵੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਰੁਕਦੀ, ਜਾਵੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਰੁਕਦੀ, ਨਾ ਪਰਦੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਰ ਵਤਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਲਾ بیمار کوئی ہووے نہ دور وطن کو، شالا بیمار کوئی ہووے نہ دور وطن کو، شالا بیمار کوئی دیکھے نہ پتر تے غلطوں ظلم دے پیندے، کھاوے سے ناتے شالا غش کھاوے سے ناتے، نہ بار بار کوئی ہووے نہ دور وطن کو، شالا بیمار کوئی ہووے نہ دور وطن کو، شالا بیمار کوئی ہووے نہ دور وطن کو، شالا بیمار ایک معصومہ 4 سالاں دی بیمار کوئی ہووے، ایک معصومہ 4 سالاں دی وطن کو، شالا بیمار سنگوین وطن کو، سنگوین وطن کو، چلی انج شام وطن کو، شالا بیمار ہو ایک معصومہ 4 سالاں دی کوئی ہووے نہ دور سنگوین، شالا بیمار چلی انج شام کوئی گلا چ خوبیاں منگدا کوئی نہ کر دی وطن بھول کلام ہووے نہ دور، سجاد وہاری رت روئے گئی شام تے گل وچ شام، شالا بیمار تھک حال ملے تو زینب دا غش کر گیا، غش کر گیا پاک امام، جس اپنے چیلا پردیسی کوئی بھی ہووے، دیکھ بھگ جائے یا کسر لنگے کوئی نہ رووے، جاوے ہر موڑ تے رک دی، جاوے ہر موڑ تے رک دی، نہ پردیدار کوئی ہووے نہ دور وطن کو، شالا بیمار 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 شام وچ پور جویں لے کے ہے بیمار گیا، دیکھ کے ویل بازاری کو جویں روندا رہیا، روے نہ خون کے اتھرو، روے نہ خون کے اتھرو، اے جیسا لال کوئی ہووے نہ دور وطن کو،
ہوے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی ہوے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی ننگے سر ویکھے نہ پھپیاں ننگے سر ویکھے نہ پھپیاں بھارے بازار کوئی ہوے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی ہوے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی دیکھے نہ پتر تے گل تو ظلم دے پیندے نیزے تو ویکھے نہ برچی دے کوئی در لیندے شالا غش کھاوے سے نہ تھے شالا غش کھاوے سے نہ تھے نہ بار بار کوئی ہوے نہ دور وطن محمد محمد بلند الصلوات صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ولا روح التي حلت فنائك عليك مني جميع سلام الله ابدا ما بخيت وبخي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام علیکم جميع شہداء کربلا وسراء کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ارزقنا زیارت فی قبر الحسین اللہم ارزقنا زیارت فی قبر الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین خصان دولا ظالم بلاد باب دبہی اولا ثانی ثالثا رابعا اللہم لن یزید خامسا عبید اللہ ابن زیاد مرجانا ابن سعد آل ابی سفیان آل زیاد آل مروانہ یوم القیامت السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء الفقراء السلام علیکم شموس یعنی سنفوس یا ایوہ المدقون بعرف الدروس السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا مغیظ شید الزوار فی بالجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب رسول الزمان علمان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان السلام علیکم شریک القرآن و مذہب ایمان السلام علیکم عام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک واسهل اللہ تعالی مخرجک واجل النذارک من سارک محبک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ فرش عزا پائی ہے گلزار اہل بیت فرش عزا پائی ہے گلزار اہل بیت فرش عزا پائی ہے گلزار اہل بیت فرش عزا پائی ہے گلزار فرش عزا پائی ہے گلزار اہل بیت فرش عزا
فرش عزا پائی ہے گلزار اہل بیت 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 شین قاصد سے کہا کہنا تمہیں بھولے نہیں 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 باخدا فاطمہ صغرا تمہیں بھولے نہیں شین قاصد سے کہا کہنا تمہیں بھولے نہیں ہے بہت ممکن کا ہوگا شے مظلوم نے ہے بہت ممکن کا ہوگا شے مظلوم نے جا کے صغرا سے بتا دینا تمہیں بھولے نہیں شین قاصد سے کہا کہنا تمہیں بھولے نہیں رب کعبہ کی قسم رب کے پیغمبر کی قسم رب کعبہ کی قسم رب کے پیغمبر کی قسم ہم شبیہ فاطمہ زہرا تمہیں بھولے نہیں شین قاصد سے کہا کہنا جب فتح سورہ پڑھا جب فتح سورہ پڑھا سر ورنے سب کے سامنے جب فتح سورہ پڑھا سر ورنے سب کے سامنے
सुनते ही सब ने कहा दुखिया तुम्हें भूले नहीं। मैंने कासिद से कहा कहना तुम्हें भूले नहीं। चूम कर सुगरा तख्तिया वरका शाबीर ने चूम कर सुगरा तख्तिया वरका शाबीर ने। लाडली सुगरा मेरी बाबा तुम्हें भूले नहीं। मैंने कासिद से कहा कहना तुम्हें भूले नहीं। मदीने जाए तो भैया जवाब क्या देंगे। 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 बताओ कोई तरीका जवाब क्या देंगे। मदीने जाए तो भैया जवाब क्या देंगे। तुम्हारा हाल है भाई जब हमसे पूछेगी। तुम्हारा हाल है भाई जब हमसे पूछेंगे। तुम्हारी फातिमा सुगरा जवाब क्या देंगे। मदीने जाए तो भैया जवाब क्या देंगे। अली का शेर कहा है हुसैन कैसे हैं। अली का शेर कहा है हुसैन कैसे हैं। सवाल होगा ये पहला जवाब क्या देंगे। मदीने जाए तो भैया जवाब क्या देंगे। भूखी नजर नहीं आती बहन मेरी मुझको। भूखी नजर नहीं आती बहन मेरी मुझको। कहाँ है मेरी सकीना जवाब क्या देंगे। मदीने जाए तो भैया
असगर नहीं है गोद में उम्मे रबाब की असगर किसी ने हमसे जो पूछा जवाब क्या देंगे मदीने जाए तो भैया जवाब क्या देंगे जब हमसे पूछेंगे बनीन है ज़ैनब जब हमसे पूछेंगे बनीन है ज़ैनब काल उठा है ये कुनबा जवाब क्या देंगे मदीने जाए तो भैया जवाब क्या देंगे लिपट के तुर्बत सरवर से देर तक यावर